السلام علیکم بہت پیارے ساتھیوں۔ نیکی کبھی بھی کی جائے، چھوٹی یا بڑی، کبھی ضائع نہیں جاتی، کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے، لیکن بعض دفعہ انسان کھلی آنکھوں سے معجزے دیکھتا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت پرانا واقعہ سناتی ہوں، سچا واقعہ۔ میرے والد صاحب بہت درویش صفت انسان تھے، اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن یہ واقعہ ان سے متعلق ہے۔ کافی سال پہلے چلچلاتی گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کے وقت وہ اپنی فیکٹری میں تھے، تو پتہ چلا جی کوئی صاحب آئے ہیں۔ جب ملے تو پتہ چلا کہ ان کی گاڑی کچھ دور جو ہے خراب ہو گئی۔ خراب کیا ہوئی، پیٹرول ختم ہو گیا، اور انہوں نے فیکٹری دیکھی تو فیول لینے کے لیے آ گئے۔ تو میرے والد صاحب نے ان کو پانی وغیرہ پلایا، گاڑی میں موجود جو ان کی فیملی تھی ان کو بھیجا، اور فیول کا کین بھر کے ان کو دیا، بلکہ 7 بندے بھیجے، گاڑی میں پٹرول ڈال کے آ گئے، اور وہ صاحب شکریہ کہہ کے چلے گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، بہت سال گزر گئے۔ میرے والد صاحب کی زمینوں پہ مخالفوں نے کوئی ایسے ہی جھوٹا مقدمہ بنا کے اور عدالت میں داخل کر دیا، اور جب بھی وکیل جاتا تھا وہ تاریخ آگے ڈلوا دیتے تھے تاکہ نہ جج صاحب تک پوری بات پہنچے اور نہ مقدمے کا فیصلہ ہو۔ بہرحال کافی مشکلوں کے بعد ایک دن جب کورٹ میں ہیئرنگ تھی اور تاریخ لگی تو میرے والد صاحب وکیل کے ساتھ خود گئے، تو جج صاحب نے ان کے پیپرز دیکھے، سارا مقدمہ سنا، مخالف پارٹی کی وکیل کی باتیں سنی، تو انہیں سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے اسی وقت میرے والد صاحب کے حق میں فیصلہ کر دیا اور اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے میرے والد صاحب کو بلوایا، اور جب یہ گئے تو وہ بہت پیار سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو میرے والد صاحب ان کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں وہی بندہ ہوں جو اتنے سال پہلے آپ کی فیکٹری میں آیا تھا، اور آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی تھی، میری فیملی میرے ساتھ تھی، دور اور نزدیک کوئی پیٹرول پمپ نہیں تھا، اور اتنی سخت گرمی تھی، اور آپ نے فیول دے کے کین بھر کے اور مجھے دیا، اور جس سے کہ میں اپنے ٹھکانے تک پہنچا۔ تو میں وہی بندہ ہوں، اور آج اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں نے آپ کی نیکی کا اور آپ کے احسان کا بدلہ تو خیر نہیں دے سکتے، لیکن میں نے اس کا جواب دیا، اور میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھتا تھا، اور اتنے سالوں سے میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ کاش وہ شخص مجھے کبھی مل جائے جس نے میرے سے نیکی کی، اور میں اس کا کبھی احسان اتار سکوں۔ تو والد صاحب بھی ان سے مل کے بہت خوش ہوئے، اور بتایا کہ یہ اسی طرح مقدمہ کافی سالوں سے اسی طرح لٹکایا جا رہا تھا، اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہونے دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح میرے والد صاحب کی غیبی امداد کی، اور کوئی سالوں پہلے کی ہوئی نیکی ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اور اللہ نے ان کو اس مشکل سے نکال دیا۔ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ ہم بھول جائیں کوئی اچھا کر کے، برا کر کے، لیکن میرا مولا کبھی نہیں بھولتا، اور وہ ترازو کے پلڑوں میں نیکیاں اور گناہ تولی جاتی ہیں اور تولتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی نیکی کی تو وہ کہیں اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو دیتا ہے، اور آپ پہ رحمت اور کرم فرماتا ہے، اور ہماری زندگی سنوار دیتا ہے۔ اور کسی کے ساتھ کی بھی کوئی بھلائی، کوئی نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی کے ساتھ کیا ہوا کوئی برا یا گناہ یا غلطی، یا کسی کو دی ہوئی سزا، یا کسی کی زندگی کی تباہی اگر ہمارے ہاتھوں ہو گئی، تو پھر اس کا بدلہ بھی ہمیں اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کریں، کسی کے لیے اچھا کر دیں، چھوٹی سے چھوٹی کوئی نیکی کسی کے ساتھ کر دیں، کچھ اچھا بھلائی کر دیں، تاکہ دنیا
اور دنیا کے حالات بہترین ہوتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بھی ہماری آخرت سنور جائے ہماری آخرت۔ بس یہ آج واقعہ یاد آیا تو میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں، اور اچھے لوگوں کے دم پہ ہی دنیا چلتی ہے، اور کیوں نہ ہم بھی ان میں سے ایک بننے کی کوشش کریں اور دوسروں کے لیے کچھ کر جائیں۔ اپنی زندگی تو ہمیشہ جیتے ہیں، اپنے لیے ہمیشہ مانگتے رہے، اپنے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہے، تو آج سے دوسروں کے لیے کریں، دوسروں کی مدد کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے لیے جینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، اس کی مخلوق سے پیار کریں، ان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لے اور کل کو وہ تمام بھلائیاں آپ کے حصے میں دگنی تگنی ہو کے پہنچ جائیں۔